اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 9 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 9 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یأتیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، پچھلے ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ جو اس دنیا میں گم ہو گئے، اس دنیا کی کامیابی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کے مال کو، دولت کو، عہدے کو، جو بھی اللہ نے ان کو عطا کیا، کاروبار فیکٹریاں جو لگا دیں، اس میں اگر وہ کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اپنی اس کو کامیابی سمجھا، اور اللہ کے ساتھ ملاقات میں بھول گئے کہ وہاں پہ یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کی جتنی اطاعت فرما برداری کی ہوگی، اللہ کے حکموں کو ماننا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلے ہوں گے، وہاں وہ کامیابی وہ بھول گئے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے کہا کہ یہ غافل لوگ ہیں جو دنیا میں مطمئن ہونے والے ہیں، دنیا میں جو کچھ حاصل ہو گیا، یہ اصل کو چھوڑ کے حقیر پہ راضی ہو گئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک اور گروہ ہے، یعنی ایک یہ پہلا گروہ تھا جس کا ذکر کیا کہ جو دنیا کی لذتوں کو، کامیابی اور سب کچھ سمجھ بیٹھے اور رب کو اور آخرت کو فراموش کر دیا۔ اور اب یہ ایک دوسرا گروہ ہے جو ایمان لایا، اور ایمان کے بعد اس نے اچھے اچھے کام کے اپنے رب کو راضی کیا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے، ہاتھ پکڑ کے ان کی رہنمائی کرتا ہے، دنیا میں بھی شیطان سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ رہنمائی ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اب ان کا ذکر ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے۔ قرآن میں جب بھی ایمان کی بات آتی ہے تو ایمان پہ بات کبھی رکی نہیں ہے۔ عمل الصالحات، ایمان لانے کا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس جسم سے جو ایمان لایا ہے اس انسان سے نیک کام نکلیں، تاکہ عملی ثبوت بھی اس ایمان کا پیش کرے۔ اگر صرف دل میں ایمان ہے وہ ایمان نہیں ہے، عملی ثبوت کیا ہے؟ نیک کام کرنا، نیک سوچنا، دوسروں کی بھلائی سوچنا، سمجھنا اللہ کے حکموں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ان پہ عمل کرنا، یہ ہے عمل الصالحات جو وہ ایمان کرواتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ تو نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ ایمان ہوگا یہ کام بہت آسانی سے ہو جائیں گے۔ یاتیہم، ہدایت دیتا ہے اللہ، رہنمائی فرماتا ہے ان کی، یعنی جو نیک عمل کرنے والے ایمان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق اور استقامت دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے، ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ ربہم، ان کا رب ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بے ایمانہم، بوجہ باعث اس کے وہ ایماندار تھے، بوجہ اس کے وہ ایمان کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ رب سے دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ ان کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے ان کو۔ کیوں؟ وہ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے ہیں اور رب سے خلوص کے ساتھ مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، ان کے کام میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، ان کی عبادت میں خشوع خضوع عطا فرماتے ہیں، ان کے گناہوں سے ان کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، اللہ ان کا دل غنی کر دیتا ہے، اللہ انہیں نیکی کی توفیق دیتا ہے، اللہ ان کو بندوں کا محتاج نہیں کرتا، اللہ ان کو اپنا محتاج رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ایمان والوں کو ملتی، ایمان کے باعث ملتی ہے۔ اور تجری من تحتہا الانہار، اور وہ ایسے باغات ان کو ملیں گے جن کے نیچے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، اور وہ ایسے باغات میں ہوں گے، ایسی جنتوں میں ہوں گے جو نعمتوں بھرے ہوں گے، ہر طرح کی نعمت، کھانے والی، دیکھنے والی، دل خوش کرنے والی، جو بھی دنیا میں چیزیں انسان بڑی خواہش کرتا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ وہاں دے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ دنیا میں تو اگر مل بھی جائے تو عارضی چیز ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، صحت کا پتہ نہیں ہے کہ کب چیزیں ختم ہو جائیں۔
وہاں ہمیشہ کے لیے جنات نعیم، نعمتوں بھری جنتیں، ہر طرح کی نعمت جو انسان سوچ سکتا ہے، جو انسان خواہش کر سکتا ہے۔ دعواہم، پکار ہوگی ان کی، یہ جو جنتی ہوں گے ایمان والے، نیک کام کرنے والے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور رہنمائی اور استقامت عطا فرمائیں گے، دعواہم، ان کی آواز ہوگی، ان کی دعا ہوگی، ان کی تسبیح ہوگی، ان کا پکارنا ہوگا، ان کا ذکر ہوگا، فیہا، بیچ اس میں، کس میں؟ جنت میں، سبحانک اللہم، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہوں گے، اللہ کیا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، جنت میں بھی وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہوں گے۔ دنیا میں بھی انہوں نے اپنے رب کے ساتھ دل لگایا، وہاں بھی اپنے رب کو ہی یاد کر رہے ہوں گے۔ سبحانک اللہم، اے ہمارے رب تو پاک ہے، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تیرا ہر وعدہ سچا ہے۔ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سلام، اور آپس میں جب بھی ملاقات ہوگی تو وہ سلام ہوگا، سلامتی ہوگی، کسی کے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی رنجش نہیں ہوگی، اور ایک دوسرے کے اوپر سلامتی کی دعائیں ہوں گی۔ وہاں پہ کوئی کسی کا دل دکھانے والی بات نہیں کرے گا، سلامتی کی باتیں ہوں گی۔ دنیا میں بھی ایمان والوں کی پہچان سلام، اور جنت میں بھی ایمان والوں کی پہچان سلام۔ وآخر دعواہم، اور جو ان کی آخری بات ہوگی، یعنی ملاقات میں جب ہوگی تو سلام، اور جب ملاقات سے بچھڑ رہے ہوں گے، آخری بات جب ان کی ہوگی، ان کی جدائی کے الگ الگ جب ہو رہے ہوں گے، تو وہ کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، سب کی سب تعریفیں، کل تعریف میرے اللہ کی ہے۔ یعنی قرآن کی عملی پکار وہاں، یہ ان کی دنیا میں جب قرآن کی ابتدا ہوئی تو اس کی بھی کس سے پکار سے شروع ہوئی؟ الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی جو آخری بات ہوئی وہ کیا ہوئی؟ الحمد للہ رب العالمین۔ تو بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے انسان کی، ان کی پہچان جنت والوں کی، جو ایک دوسرے کو جب بھی ملیں گے تو سلام کرنا۔ آج دنیا میں اگر ہمیں عادت ہوگی سلام کرنے کی تو کل جنت میں بھی ہوگی۔ آج دنیا میں اگر اللہ کو سبحانک اللہم، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اور الحمدللہ رب العالمین کہنے والی اللہ زبان اگر ہمارے پاس ہوگی، جب ہمارے اختیار میں ہم یہ کہیں یا نہ کہیں، تو پھر جنت میں بھی یہی زبان ہوگی انسان کی، اور یہی پکار ہوگی انسان کی جو وہ دنیا میں کر رہا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔